شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی عبرت انگیز داستان سنی تھی۔ آج ہم ایک اور نبی کی بابرکت زندگی کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ آئیے چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے عرب کے ایک عظیم اور طاقتور قبیلے کی طرف، جہاں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے لوگ بستے تھے، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد دنیا میں آئی۔ یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں آباد تھے، جہاں آج بھی مدائن صالح کے آثار موجود ہیں۔ یہ لوگ طاقتور، مالدار اور فنی طور پر ماہر تھے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر محلات بناتے تھے، لیکن افسوس یہ اللہ کے بجائے اپنے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے اور ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ علماء انساب کے مطابق ان کا مکمل نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماسخ بن عبید بن ہادر بن سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، جن سے طوفان نوح کے بعد ساری نسل انسانی دوبارہ آگے بڑھی۔ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے، جن کی نسل سے عرب، بنی اسرائیل اور زیادہ تر انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ ارم بن سام یہ وہ شخصیت ہیں جن سے قوم عاد اور قوم سمود دونوں کی نسل چلی۔ عامر بن ارم، ان سے سمود کی نسل شروع ہوئی۔ سمود بن عامر وہ عظیم قبیلہ جس کا نام قرآن مجید میں بار بار آیا، جس میں حضرت صالح نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نوح علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 73۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، سورۃ ہود آیت نمبر 61۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سورۃ شعراء آیت نمبر 141 to 159۔ یہاں اونٹنی کے معجزے اور قوم کی سرکشی کا تفصیلی ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے خاندان کا تعارف کچھ یوں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی طور پر قوم سمود ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد عبید بن آصف قوم کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے خاندان میں علم، عقل اور دیانتداری مشہور تھی۔ اسی وجہ سے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ پہلے آپ پر اعتماد کرتے تھے، مگر جب آپ نے بت پرستی سے روکنے کی بات کی تب وہی قوم آپ کے خلاف ہو گئی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اسی قوم میں پیدا کیا جسے وہ ہدایت دینے والے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غیر قوم سے آیا ہے، ہم کیوں مانیں۔ لیکن جب انسان کے دل پر غرور اور گناہ کا پردہ پڑ جائے تو اپنے ہی خاندان کے نبی کو جھٹلا دیتا ہے۔ سامعین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا: اے میری قوم، تمہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ پہاڑوں کو تمہارے لیے نرم کیا، پانی جاری کیا، رزق دیا، پھر تم انہی پتھروں کو خدا کیوں مانتے ہو؟ قوم نے مذاق اڑایا: اے صالح، ہم تمہیں پہلے عقل مند سمجھتے تھے، کیا اب تم ہمیں بت پرستی چھوڑنے کو کہہ رہے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کوئی نشانی لے آؤ۔ سامعین، جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے
آپ کو معجزہ دکھانے کے لیے کہا تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر وہ دن آیا جب قوم کے سامنے پہاڑ کی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکل آئی۔ یہ کوئی عام جانور نہ تھا بلکہ اللہ کی نشانی تھی جسے ناقۃ اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ قوم حیران رہ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ اعراف آیت نمبر 73، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیو گے۔ اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اونٹنی کے دن جب وہ پانی پیتی تو پورا کنواں خالی ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ اتنا دودھ عطا فرماتے کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت اور نشانی تھی، مگر قوم کے سرداران نے اس نشانی کو رحمت کی بجائے تکلیف سمجھا۔ ان کے دلوں میں حسد، ضد اور تکبر بڑھ گیا۔ آخرکار ایک دن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف سازش تیار کی۔ انہوں نے اپنے سردار میں سے ایک بدبخت شخص قدار بن سالف کو اکسایا۔ جب اونٹنی پانی پینے لگی، اس بدبخت نے تیر مارا، پھر دوسرا وار کیا اور اللہ کی اونٹنی کو شہید کر دیا۔ پہاڑوں میں گونجنے والی چیخیں، دھرتی کی خاموشی اور حضرت صالح علیہ السلام کے آنسو، یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا۔ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، پھر وہ عذاب آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ پہلے دن ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالا، اور چوتھے دن زمین لرز اٹھی، آسمان گرجا اور ایک خوفناک چیخ نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان اجڑے محلوں کے درمیان کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، مگر تم نصیحت قبول نہ کر سکے۔ سامعین، جو قومیں اپنے نبیوں کی بات نہیں مانتی تھیں، ان کا انجام کچھ یوں ہی ہوتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکار کرنے والے اپنا انجام خود تیار کرتے ہیں۔ طاقت، دولت، عمارتیں، یہ سب فنا ہو جاتی ہیں، باقی رہتا ہے صرف ایمان اور اطاعت الہی۔ سامعین، یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کی داستان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غرور، ضد اور ناشکری سے بچائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ایمان حاصل کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم انبیاء کرام کی اس سنہری زنجیر کے اگلے نبی کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں درود پاک لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔